4 سوال ہیں اور یہ 4 ہی سوال دنیا کے اندر ہیں اس وقت تک کہ جو آپ کا فائنینشیل فریڈم ہے اس کے جرنی میں آپ کہاں پہ. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ اس کے بارے میں صرف سوچ رہے ہیں؟ ابھی سوال ہے آپ سے، کیا آپ صرف ابھی سوچ رہے ہیں اس کے اوپر؟ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے اور آپ اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے، آپ نے ایک پلان بنایا کہ میں فائنینشلی فریڈم اختیار کر لوں گا، لیکن پلان ہے لیکن آپ نے ابھی اس کو سٹارٹ نہیں کیا. پہلا تو یہ ہے کہ ہم ابھی صرف سوچ رہے ہیں کہ ہم نے فائنینشلی فریڈم اختیار کرنی ہے، ہم نے دولت کمانے کے چکر سے باہر آنا ہے کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے نا جی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پلان ایک بنا لیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے سٹارٹ بھی کر دیا ہوا ہے اور ہم نے ایک اس میں پروسیس میں بھی ہیں لیکن ہمیں مزید تھوڑی سی اور گائیڈنس چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں لیکن تھوڑی سی اور گائیڈنس عمران صاحب چاہیے ہمیں. ہم نے سب کچھ کر لیا، ہم اس کو ایپٹمائز کرنا چاہتے ہیں یا اس کی سکیلنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کو بہت بڑا کرنا چاہتے ہیں. تو فائنینشیل فریڈم کی 4 سوال ہوتے ہیں، 4 ہی اس کے ڈائنامکس سے شروع کے آپ نے کچھ نہیں کیا، ابھی سوچ رہے ہیں. آپ نے کر لیا، پلان ہے لیکن کر نہیں رہے، ابھی ہو نہیں رہا، پلان آپ نے بنا لیا ہوا ہے. تیسرا آپ نے پروگرس کر رہے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی سی اور گائیڈنس چاہیے. اور چوتھا یہ ہے کہ آپ اس کو آپٹمائز کرنا چاہتے ہیں، اسکیل کرنا چاہتے ہیں، اس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک. سٹیج 1 پہ کون ہے جی؟ پہلے سٹیج 1 پہ کہ ابھی ہم نے کچھ نہیں کیا، سٹیج 1 پہ کون ہے؟ پہلا کہ صرف سوچ رہے ہیں. ابھی صرف سوچ رہے ہیں. ٹھیک ہو، ابھی آپ صرف سوچ رہے ہیں زیادہ تر. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس پلان ہے لیکن آپ نے ابھی کام اس پہ سٹارٹ نہیں کیا. اور پلان کوئی بنایا ہو آپ نے، فائنینشیل فریڈم کا کوئی پلان کسی نے بنایا ہو، آپ نے. آپ کا نام کیا سر؟ عمران صاحب. عمران صاحب نے، آپ میں سے کسی نے، دو عمران ہے جی یہاں پہ، دونوں عمران صاحب نے بنایا ہوا. اس کے علاوہ آپ واحد 2 عمران ہیں جنہوں نے بنایا ہوا یہ پلان. اچھا، اس کے علاوہ کوئی. تیسرا جو ہے آپ میں سے کوئی کہ جس نے بنایا بھی ہو، پروگرس بھی کر رہا ہے، بس تھوڑی سی اس کو اور گائیڈنس چاہیے. آپ 2، اچھا 2 3، بہت کمال ہو گیا. لو جی، ویسے مزہ ہے آپ لوگوں سے مل کے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا 5-6 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں، 6-7 لوگ، بہت اچھا. اور آپ میں سے کوئی ایسا کہ آپٹمائز کرنا چاہ رہا ہو، اس کو اسکیل کرنا چاہ رہا ہو؟ ایک بندہ ہے. آپ کیا کرتے ہو سر؟ اچھا، آپ سے تو ملاقات ہوئی خالد صاحب، کمال ہے. سردار نوید صاحب، آپ تو جوان آدمی نظر آ رہے ہیں مجھے سے. ٹھیک ہو گیا سر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے میکسیمم لوگ وہ ہیں جنہوں نے ابھی صرف سوچ رہے ہیں اور پلان نہیں کیا ہوا. چلیے آگے چلیے. اب دیکھیں سر، یہ جو فائنینشیل فریڈم ہے نا یہ، ٹھیک ہے، یہ کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے پلان کر لیا یا ہم آپٹمائز کرنا چاہتے ہیں یا ہم اب سوچ رہے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ سوال یہ ہے نا. کوئی بھی دنیا میں قاری صاحب چیز جو ہوتی ہے نا وہ بے مقصد نہیں ہونی چاہیے. 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کام کیا ہوتا ہے یا فائنینشیل فریڈم کی طرف آتے ہیں. 3 وجوہات کیا ہیں کہ ہم نا ایک لیونگ گزارنا چاہتے ہیں سٹریس فری، کہ ہمیں سٹریس نہ ہو، ایک مکمل طور پہ ایسی لیونگ جس میں سٹریس نہ ہو. تو ہم اس لیے اپنے آپ کو فائنینشلی فریڈم اختیار کرنا چاہتے ہیں، فائنینشلی ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، جس میں ہم، تاکہ ہماری لیونگ اچھی ہو. دوسرا یہ کہ لیونگ کمفرٹیبل ہونی چاہیے، یعنی کوئی چیز کم نہیں ہونی چاہیے ہماری زندگی میں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم خوش ہو سکیں. یہ خوشی سپریم ہے، یاد رکھیے. جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر مہربان ہوتا ہے تو اس کو خوش کر دیتا، اس کو خوشی دیتا. خاص اس کا رحم اور کرم ہے. جتنے اولیاء کرام ہیں، جتنے انبیاء کرام ہیں، سردار صاحب خوش تھے، اپنے اوپر خوش تھے. ایک لنگوٹی کے اندر بھی بندہ خوش تھا. تو اس کی الٹیمیٹ جو ہے ڈیزائر ہے وہ کیا ہے؟ وہ خوشی ہے. اور اللہ تعالیٰ کا اصل اور سب سے بڑا انعام یہ ہے، وہ کیا ہے؟ خوشی. آپ سے ایک سوال ہے کہ لوگ ایڈکٹ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ لوگ ہیروئن کیوں پیتے ہیں؟ لوگ کوکین کیوں لیتے ہیں؟ آپ سے سوال ہے یہ. اور سوچیں. ریلیکس ہو، ویسے ہم چائے پی کے بھی ہو سکتے ہیں. اور لوگ جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو ایڈکشن چھوڑتے کیوں نہیں؟ سب کو پتا ہے یار یہ بڑی واحد چیز ہے، میں کس چکر میں پڑ گیا ہوں. وہ ماں منت کرتی رہ جاتی ہے، پورا مذہب، مولوی صاحب
ساری فیملی مل کے, سارے دوست احباب مل کے, اتنے ڈاکٹر ہیں, اتنے انجینئرس, ذمہ داریاں, بہنیں پاؤں کو ہاتھ لگا لیتی ہیں, نہیں چھوڑتا بندہ. کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیا جی؟ ٹھیک ہو گیا. آپ ایکسرسائز کرتے ہیں؟ کتنی ایکسرسائز, کتنے گھنٹے کرتے ہیں؟ 1.5 گھنٹہ. اور اس کے بعد کیا ملتا ہے آپ کو؟ خوشی ہوتی ہے نا سر. یہ جو ایڈکشن ہے نا, جو آپ کو خوشی 1.5 گھنٹہ ایکسرسائز کر کے ملتی ہے نا, ایڈکشن میں 1000 ٹائم زیادہ ہوتی ہے. 1000 ٹائم زیادہ ہوتے ہیں. یہ جو کوکین ہے نا, یہ ویسے یہ کافی سے بنی ہوئی ہے. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ کافی جو ہے, جو آپ کو کافی ذائقہ دیتی ہے, جو آپ کو مزہ آتا ہے اس میں, اس کو 1000 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں آپ. اچھا, وہ کیونکہ ایک آرٹیفیشل کیمیکل ہے جو آپ کے اندر ہیپینس کریٹ کر دیتا ہے, اور وہ اتنی ایکسٹریم ہیپینس ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں کسی اور چیز میں آپ کو ملتی نہیں. اور جب آپ اسے متعارف ہو جاتے ہیں تو پھر نہ مذہب آپ کا راستہ روک سکتا ہے, نہ آپ کے والدین روک سکتے ہیں, نہ آپ کی سوسائٹی روک سکتی ہے, نہ آپ کو اپنی حالت وہ نظر آتی ہے. اسی لیے دیکھیں کہ جو لوگ نشئی ہوتے ہیں وہ پلوں کے نیچے پڑے ہوتے ہیں, وہ آپ کو قبروں میں, قبرستانوں میں نظر آتے ہیں آپ کو. انہوں نے 4 سال پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, وہ بغیر نہائے دھوئے ہوتے ہیں, ان کے اندر جوئیں پڑی ہوتی ہیں. میں نے بہت سارے ایڈکٹ ایسے دیکھے, 2 میرے پیشنٹس تھے, اور ان کو جب میں لے کے گیا تو ہم نے ایسے ایڈکٹ دیکھے کہ جن کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. آپ نے کبھی انسان کے جسم میں کیڑے نہیں دیکھے ہوں گے, میں نے دیکھے ہیں. اور ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی, ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی. اگر وہ نالی میں پڑا ہوا اس کو کوئی پرواہ نہیں, اس کے قبرستان میں لیٹا ہوا اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو قبرستان کا احساس نہیں ہونے دے رہی, جو اس کو گندگی کا احساس نہیں ہونے دے رہی, جس نے اس کو انسانیت سے باہر نکال دیا ہوا ہے, جس نے اس کو مذہب سے باہر نکال دیا ہوا ہے, جس نے اس کو خدا سے دور کر دیا. خدا کا تصور بھی اس کے دماغ میں نہیں ہے. تو کیا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم ہیپینس, ایکسٹریم ہیپینس. لہذا ہیپینس جو ہے نا سب سے سپریم چیز ہے, یاد رکھیے گا, سب سے بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کے اوپر رحم کرتا ہے تو اس کو بغیر کسی کیمیکل کے, بغیر کسی ایڈکشن کے خوشی دے دیتا ہے. جی. لہذا یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک مقصد جو ہے نا وہ خوش رہنا ہے. اس لیے بھی ہم کرتے ہیں یہ کہ خوشی کے لیے بھی ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا 3 چیزیں ہیں جس کے لیے ہم فائنینشلی اپنے آپ کو فریڈم کرنا چاہتے ہیں: اسٹریس فری لائف کے لیے, کمفرٹیبل زندگی کے لیے, اور خوش رہنے کے لیے. آگے جی, ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے جواب میں 2 ایسے بڑے برین تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ انسان کو کمفرٹیبل رہنے کے لیے, انسان کو خوش رہنے کے لیے, انسان کو اسٹریس فری لینے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. اور 2 بندے ہیں سامنے, دونوں کے نام لکھے ہوئے, یہ دونوں نوبل پرائز یافتہ ہیں. یہ دیکھیں ایک تو یہ کہ انہوں نے نوبل پرائز لیا. 3 ان کی کوالٹی سی. نمبر 1 یہ اکانومسٹ ہیں, نمبر 2 یہ سائیکالوجسٹ ہیں, نمبر 3 یہ بہت زیادہ ویل ریڈ اور پروفیسر ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کی زندگی کے اوپر اثر کیا بہت. اور دوسرا یہ کہ ان دونوں نے نوبل پرائز لیا ہوا. یہ دونوں نوبل پرائز یافتہ لوگ ہیں. ایک کا نام جو ڈینیل کینمین ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے ایک کتاب لکھی ہے, ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس نے لوگوں کے سوچنے کا زاویہ بدل دیا. اس کتاب کا نام ہے تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو. ٹھیک ہے جی. یہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. یعنی ایسی کتاب جو آپ کو نیا راستہ دکھا دے گی. ٹھیک ہے, اس کا. اور دوسرا جو بندہ ہے اس کا نام ہے اینگس ڈیٹن. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بھی سائیکالوجسٹ ہے اور اکانومسٹ ہے. ان لوگوں نے 2010 میں ایک گلوبل سروے کروایا تھا, اس پہ بڑا پیسہ لگا تھا اور بہت زیادہ انہوں نے کام کیا. اور گلوبل سروے یہ تھا کہ انسان کو پچھلے 3 کام کرنے کے لیے, پچھلی سلائڈ پہ جائیے, کہ اسٹریس فری لائف گزارنے کے لیے, کمفرٹیبل زندگی گزارنے کے لیے اور ہیپی زندگی گزارنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے. انسان کو سب کاموں کے لیے کتنے پیسے چاہیے, جو ہمارا پرائم کنسرن ہے. 2010 میں یہ فیصلہ ہوا کہ اگر انسان کے پاس سالانہ, سال کے اندر $75,000 ہوں, 2010 میں $75,000 اگر سال کے ہوں تو آپ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. کون سے تینوں کام کر سکتے ہیں؟ پچھلی سلائڈ, کہ آپ اسٹریس فری لائف گزار سکتے ہیں, آپ کمفرٹیبل زندگی گزار سکتے ہیں,
اور آپ خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں تینوں کام. اور آپ کے پاس پیسے کتنے ہوں؟ $75,000 سالانہ. یہ بنتے ہیں مہینے کے $6,225. یعنی $6,250 اگر آپ کے پاس مہینے کے ہوں تو وہ آپ تینوں کام کر سکتے ہیں جس کی انسان کو ضرورت. ٹھیک. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ 6,250 سے کم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بندہ دکھی ہوتا. یعنی ہر چیز جو چھوٹی چھوٹی آپ کو وہ تکلیف دیتی ہے. آپ چائے مانگتے ہیں تو چائے کی پتی کم ہوتی نہیں ہوتے. آپ کپڑے پہننا چاہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جراب خراب ہوگی، نہیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں. ٹھیک. آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر پیٹرول نہیں ہوتا، یا اس کی مینٹیننس نہیں ہوتی، یا آپ کے پاس ڈرائیور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یا آپ اپنی بچوں کو کسی جگہ چھٹیوں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سوچنا پڑتا ہے، آپ کو بجٹنگ کرنا پڑتی. یعنی جتنے $75,000 سے $6,250 ماہانہ سے جتنے کم ہوتے جائیں گے آپ کے دکھ بڑھتے جائیں گے. اور اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ $75,000 سے زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ پتہ چلا کہ اگر یہ $75,000 سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو تب بھی آپ کی پیچھے ایک لفظ آئیں تب بھی آپ کی خوشی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، آپ کے کمفرٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اور آپ کی جو سٹریس لائف ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر یہ بڑھتے جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کم ہوں گے تو فرق پڑے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ 2010 کا ڈیٹا ہے اور آج 2025 میں اس کو اگر ہم کنورٹ کر لیں، آگے ہی جائیے گا، 2025 میں اگر ہم اس کو کنورٹ کر لیں تو اب یہ $8,000 ہے. اس وقت تمام تر انفلیشن کے ساتھ یہ $8,000 پر منتھ بنتے ہیں 2025 میں. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں، اب اگر آپ کے پاس $8,000 پر منتھ بغیر کسی ایفرٹ کے بغیر کسی کام کے اگر آپ کو یہ مل رہے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر خوشی بھی ہے، آپ کی زندگی میں کمفرٹس بھی ہیں، اور آپ سٹریس فری زندگی بھی گزار رہے ہیں. تو آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہے اس وقت، آپ کسی جگہ پہ، آپ امریکہ میں ہیں، آپ منگولیا میں ہیں، آپ پاکستان میں، آپ انڈیا کے اندر ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس منتھلی $8,000 ہے تو آپ کو پھر کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. پھر آپ کی زندگی میں سٹریس نہیں ہونا چاہیے، پھر آپ کی زندگی میں انکمفرٹیبل کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور پھر آپ کی زندگی میں دکھ یا تکلیف کوئی نہیں ہونی چاہیے.